جی السلام علیکم. آکسفورڈ ELLT ٹیسٹ کے حوالے سے جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اسی سیریز میں یہ ویڈیو بھی ہے. دس از آل اباؤٹ پارٹ 2. اسپیکنگ ماڈیول کا جو پارٹ 2 ہے اس میں جو پریزنٹیشن ملتی ہے بیسکلی آپ کے پاس آپ کی مرضی کا ٹائم ہوتا ہے. 1 ویک 10 days جتنا وقت آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آنسر آپ نے کریم کیا ہے اس کو پریزنٹ ایسے کرنا ہے ایز اف یو ہیونٹ کریمڈ اٹ. یعنی کہ ایسے بولیں جیسے آپ فی البدیہہ بول رہے ہیں. فی البدیہہ مینس ایکسٹمپرے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از آپ نے جو اپنا میمورائز کیا ہوا جو آنسر ہے اس کو پریزنٹ ایسے کرنا ہے ایز اف یو آر ناٹ اسپیکنگ فرام a script, rather you're speaking your heart out. تو ایسے لگنا چاہیے جیسے you are talking to someone. For example اگر میں اس طرح سے ایک ایگزامپل آپ کو ڈیمو دے دوں گا, کوئی اسٹوڈنٹ کہے کہ well now I will start my presentation topic is about, تو یہ جو مونوٹونس جو ایک اسٹائل ہے جس میں کوئی رائز اینڈ فال نہیں ہے, کوئی باڈی لینگویج نہیں ہے, بس اسٹوڈنٹ سپاٹ چہرے کے ساتھ ایک کیمرے میں دیکھ رہا ہے اور بس ایسے بولی جا رہا ہے, ایک ہی مونوٹونس ٹون, مطلب یہ کہ اس میں کوئی انٹونیشن پیٹرنس نہیں ہے. اب انٹونیشن پیٹرنس نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جملے کی میننگ کے حساب سے لہجہ میچ نہیں آ رہا. فار ایگزامپل کوئی سرپرائزنگ بات ہے تو وہ بھی اسی ٹون میں, اور کوئی عام سی بات ہے, کوئی انتھوزیاسٹک آئیڈیا ہے وہ بھی بالکل نارمل ٹون میں. تو یہ سارے ایشوز ہیں. سیکنڈ پرابلم ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ. اب آئی کانٹیکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب بیسکلی جب اٹس زوم کال ایز یو گائز آلریڈی نو, تو زوم کال جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو انٹرفیس ہوتا ہے اس میں ایگزامنر جو ہے وہ آپ کے اسکرین کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کہیں ہوتا ہے. سپوز اگر میں اپنے اسکرین کے رائٹ سائڈ پہ دیکھنا شروع کرتا ہوں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایکچولی it looks like as if I am not looking at the screen, rather I am trying to read from a script. یا اگر میں دوسرے سائڈ پہ بھی اگر ایگزامنر جس بھی سائڈ پہ اس کا ونڈو نظر آ رہا ہے تو اس صورت میں آئی کانٹیکٹ کا سیریس ایشو ہے. سو یو نیڈ ٹو look into the eyes of the camera. تو وہ جو ایگزامنر نظر آ رہا ہے وہاں پہ کوئی بندہ تو ایکچولی نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں, اس کی طرف دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیے اپنے کیمرے کی آنکھوں میں. تو آپ کو پریکٹس بھی اسی طرح سے کرنی ہے کہ کسی بھی کیمرے کی آنکھ میں, یعنی کیمرہ ظاہر ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ کا کیمرہ جو بھی نارملی آف کورس اٹس اے لیپ ٹاپ, یا سپوز اگر ایکسٹرنل بھی کیمرہ اگر لگایا ہوا ہے تو پریکٹس اسی میں کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ وہاں کیمرے کی آنکھ میں دیکھ کے وہ آنسر سنا سکیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے, پریکٹس ایسے نہیں کرتے, پریکٹس آپ بچوں کی طرح کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ایسے ایسے یاد کیے جائیں, تو آف کورس دس از ناٹ گونا ورک. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے جس کو آپ نے وقت سے پہلے ہی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹائم سپین ہے ایز یو نو کہ 3 to 5 minutes کی پریزنٹیشن ہے. اب کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا کہ وہ یاد کر لیتے ہیں بہت لینتھی. سم پیپل ہیو یو نو این امیزنگ میموری, تو وہ بہت ہی لینتھی آنسرز یاد کر لیتے ہیں, یا پھر وہ بیچ میں آ کے بولتے بولتے ان میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. سم ٹائمس اس کو ہم اوور کانفیڈنس میں آئی تھنک آئی وڈ کنسیڈر کہ ابھی یہ میں سارا ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں 5 منٹ کی پریزنٹیشن ہے اور اس میں وہ 10 منٹ کا ڈیٹا جو دھڑا دھڑ بولی جا رہے ہیں, اور اس میں یو نو بہت ساری آف ٹاپک چیزیں بھی اس میں ظاہر ہے کہ انکلوڈ ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ بہت تیزی سے بولنا چاہ رہے ہیں, بہت سارا کانٹینٹ بتانا چاہ رہے ہیں. جب ڈیمانڈ ہی 3 to 5 minutes کی ہے تو وائی از بشیرہ ان ٹربل؟ تو اس کو ریلیکس کریں اور آرام سے بولیے, سلو کر کے بولیے, تو اس سے ایگزامنر کو بھی سمجھ آئے گا, آپ بھی کم ڈیٹا کو زیادہ ٹائم تک لے کے جا سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آنسر میں رک نہیں سکتے. یعنی سپوز کہ اگر آپ 4 minutes تک بول چکے ہیں اینڈ یو آر ڈن ود یور آنسر, تو ایگزامنر کے روکنے تک اسٹرگل نہ کریں. اٹس فائن, اٹس آل رائٹ. آپ نے آنسر کمپلیٹ کر لیا ہے اور 3 minutes سے اوپر گزر چکے ہیں, بس بہت ہو گیا, بس وہاں پہ ختم کر دیں. تو تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن کہیے, یا تھینک یو ویری مچ فار پیئنگ اٹینشن کہیے, اور اپنا آنسر ختم کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایگزامنر کو بھی پتا ہوگا کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اس کے اشاروں پہ ناچ نہیں رہے. آپ کو پتا ہے کہ 3 to 5 minutes اس نے بولا ہوا ہے, کویسچن پیپر پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی اینڈ بہت زیادہ تیزی سے بولنے سے 2-3 پرابلمس اور ہو جاتی ہیں. نمبر 1, ایک تو یہ کہ ایگزامنر کو یہ لگے گا کہ رٹا ہوا ہے تو اسی لیے فر بول رہے ہیں, کہیں پہ رک گئے تو بھول جائیں گے. تو سلو کریں,
اور اچھے سے کانفیڈنس کے ساتھ بولیں, اور ٹائم ذہن میں رکھیے 3 to 5 منٹس. تو اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ہم کہاں پہ ٹائم نوٹ کریں. تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم پہ ٹائم نوٹ کرنے کی. جب آپ پریپریشن کرتے ہیں تو اس وقت اسٹاپ واچ اپنے فون میں اسٹاپ واچ آن کیجیے اور پریکٹس کیجیے اسی طرح سے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے ٹائم میں آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے آنسر. سپوز اگر آپ 2 minutes and 30 seconds پہ آپ کا آنسر ختم ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو ایڈ اے فیو مور پوائنٹس. اور سپوز اگر آپ کا آنسر 4 minutes پلس پہ ختم ہو رہا ہے تو دیٹ وڈ بی اے بیٹر تھنگ. اب دیکھیں میں بار بار 4 minutes اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 3 minutes کہنا یا 5 minutes کہنا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 minutes ممکن ہے کہ پریپریشن کے دوران جو پیس تھی وہ ریئل ٹیسٹ کے اندر اس سپیڈ میں جو ڈفرینس آئے گا اس سے بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ ممکن آپ اسے پہلے ختم کر لیں. اسی لیے 4 minutes جو ہے اس کو ٹارگٹ رکھیے, اسٹاپ واچ کو آن کر کے جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا 4 minutes, تو اپنے آنسر کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیں تو انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو الاٹ. اس کے علاوہ not usually but sometimes they do ask you a question or two at the end of the presentation. Normally اس طرح کے جو ڈسکشن والے questions یا cross questions ہیں وہ part 3 میں ہوتے ہیں, لیکن sometimes part 2 کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے جو آپ نے آنسر لکھا ہے یا لکھوایا ہے in most cases آپ کو سمجھ بھی ہونی چاہیے اس کی, تاکہ اس ٹاپک کے اوپر کوئی سوال پوچھے تو آپ پھر آئیں بائیں شائیں نہ کریں. I hope it was helpful. Thank you very much. Bye for now.